الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعیم صاحب اوپر پلٹا کے رکھنا تھا میں کو. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام الله القديم والعظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، باہتمام اپنے گھروں میں بیٹھ کر سننے والی پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو اس کا ذکر سننے اور بولنے کے لیے، اس کی یاد کرنے کے لیے، اس کا تذکرہ کرنے کے لیے اس کے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. سامعین محترم، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم کو مسلمان بنایا اور پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا. ہم اللہ کے اس احسان پر کتنا بھی فضل اور کرم شکر بجا لائے، کتنا بھی اس کا احسان ماننے کے لیے نفل نمازوں کی کثرت کرے، یہ بہت کم ہے. اتنا کروڑا اللہ کا ہم غلاموں پر احسان ہے. آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ ہر نبی کے آنے کے بعد اور ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی کتاب اور ان کی شریعت ختم ہو جاتی ہے. نبی وہ ہوتا ہے جو رسول کی کتاب اور شریعت پر ایمان لائے اور لوگوں کو اس کی تبلیغ کرے. رسول وہ ہوتا ہے جس کو نئی شریعت اور نئی کتاب دی جاتی ہے. اور ہر نبی اور رسول کے دنیا سے چلے جانے کے بعد چند سالوں کے بعد لوگوں کے دلوں سے ایمان ختم ہو جاتا ہے. لوگوں پر اس کتاب کا ایمان باقی نہیں رہتا. کتاب پر لوگ ایمان نہیں لاتے، کتابوں کو رد و بدل کر دیتے ہیں، آیتوں کو بدل دیا کرتے تھے. چند مالدار رئیس اور بادشاہ لوگ پیسوں کے ذریعے سے قرآن میں چینجز کراتے تھے، عالموں کے پاس آ کر آیتوں کو بدلا دیتے تھے. دیکھو میں سود کا کاروبار کر رہا ہوں اور یہ کتاب میں سود کو حرام کیا گیا ہے، لہذا تم کو اتنی بڑی رقم دیتا ہوں، یہ رقم لو اور یہ آیت کو بدل دو. میرے پاس مال بہت ہے اور مجھے زکوٰۃ دینا پڑ رہا ہے، میں زکوٰۃ نہیں دینا چاہتا اور اس کے اندر زکوٰۃ کا حکم ہے، لہذا اے پادری تم یہ اتنے رقم لے لو، اتنے پیسے لے لو
اور قرآن کی آیت میرے مطابق بدل دو۔ تو اس زمانے میں ایسا کیا جاتا تھا، پیسوں کے ذریعے سے اللہ کی کتاب کی آیتوں کو بدل کر ان کے مطابق آیتیں لکھی جاتی تھی، اور ہر نبی رسول کے بعد دین میں تبدیلی آ جاتی تھی۔ اتنی تبدیلی آ جاتی تھی کہ اب وہ قرآن اپنی اصل حیثیت میں باقی نہیں رہتا تھا۔ وہ رسول کی بارگاہ میں اللہ کی جانب سے آیا ہوا کلام اٹھا لیا جاتا تھا۔ اب لوگ نبی کو اس زمانے میں نبی مانتے تھے، اب نبی نہیں مانتے تھے۔ جس طرح رسول کی رسالت کو ماننا تھا نہیں مانتے تھے۔ تو اب حضور پاک علیہ السلام کی آمد ہوئی، اب حضور پاک علیہ السلام دنیا میں جلوگر ہوئے۔ اب جب آمینہ کے لال کو یہ بتایا گیا کہ اے نبی، اے ہمارے رسول، اے محمد، ہر نبی کے جانے کے بعد کئی سال کے بعد دوسرا رسول پیدا ہوتا ہے، دوسرا نبی پیدا ہوتا ہے، لیکن آپ آئے ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا۔ آپ آئے ہیں، آپ کے بعد کوئی رسول پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے حکم دے کر بھجوایا کہ ہمارے محمد سے کہو کہ نہ آپ کے بعد رسول آئے گا، نہ آپ کے بعد نبی آئے گا، نبوت مصطفیٰ تمہارے اوپر ختم کر دی جائے گی، رسالت تمہارے بعد ختم ہو جائے گی، صبح قیامت تک اگر کوئی نبی ہوگا تو تم ہی ہوگے، اگر کوئی رسول ہوگا تو تم ہی ہوگے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نادم ہو گئے، شرمندہ ہو گئے، افسردہ ہو گئے، اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنے لگے کہ مولا، ہر نبی کے جانے کے بعد، ہر رسول کے جانے کے بعد ان کی رسالت ختم ہو جاتی ہے، ان کی نبوت ختم ہو جاتی ہے، ان کی کتاب میں رد و بدل کر دیا جاتا ہے، نہ ان کے حکم کو باقی رکھا جاتا ہے، نہ ان کی کتاب کو باقی رکھا جاتا ہے، ان کی شریعتوں کو پامال کر دیا جاتا ہے۔ اے اللہ، اگر میں پیدا، میرے جانے کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا تو میری امت بڑی ہوگی، قیامت تک چلے گی۔ اے اللہ، اگر قرآن میں تبدیلی آ جائے گی تو میری امت کیسے عمل کرے گی؟ اے اللہ، دین میں تبدیلی ہو جائے گی تو میری امت تیرے احکام پر عمل کیسے کرے گی؟ اے اللہ، میں اپنی امت کو گمراہ ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اے اللہ، میری امت کو پریشان ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اب حضور نادم ہو گئے، افسردہ ہو گئے آمینہ کے لال۔ اب اللہ کو حضور کی افسردگی برداشت نہیں ہوئی۔ اللہ نے کہا مصطفیٰ، ہم سب کچھ تو دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ کو پریشان ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، آپ کو نادم ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ یقیناً ہر نبی کے دنیا سے جانے کے بعد، ہر رسول کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد دین بدل دیا جاتا ہے، لیکن آپ پریشان مت ہوئیے، ہم سب کچھ تو دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ کو نادم ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ آپ کے بعد نبی تو نہیں آئے گا، آپ کے بعد رسول تو نہیں آئے گا، لیکن آپ کے دین کو بچانے کے لیے، آپ کی قرآن کی حفاظت کے لیے ہم آپ کی امت میں ایسے ولیوں کو پیدا کریں گے، ایسے عالموں کو پیدا کریں گے، ایسے ولیوں کو پیدا کریں گے جس میں مجدد بھی ہوں گے، جس میں مفسر بھی ہوں گے، جس میں اللہ کا ولی بھی ہوگا، جس میں دین کا داعی بھی ہوگا۔ وہ آئے گا اور آپ کے دین کی حفاظت کرتا جائے گا۔ سب کچھ تو ہو سکتا ہے لیکن آپ کے کلام کا ایک حرف بھی بدلا نہیں جا سکتا۔ اور نبیوں کے کلام بدلے جاتے تھے لیکن مصطفیٰ آپ کے کلام کی گارنٹی خدا خود لیتا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم یہ کلام کو نازل کرے آپ پر اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو عزیزان محترم، پتہ کیا چلا؟ تو یہ قرآن کے سسٹم کو حفاظت سے رکھنے کے لیے، بغیر آیت بدلے قرآن کی حفاظت کے لیے اور دین محمدی کو بچانے کے لیے اللہ ولیوں کو پیدا کر، اللہ اپنی امت میں، حضور کی امت میں
نبیوں کے نہیں آنا، نبیوں کی نبوت ختم ہو گئی، نبی کے بعد رسالت ختم ہو گئی، تو اب دین کو بچایا کیسے جائے؟ تو اس دین کی بقا کے لیے اللہ ولیوں کو پیدا کر رہا ہے۔ تو یہ جو اولیاء اللہ دنیا میں آئے، ایسی نہیں آئے آپ کی طرح ہماری طرح زندگی گزارنے کے لیے، کھاؤ پیو موج مستی کرو، شادی کرو، بچے پیدا کرو، جائیداد بناؤ، زمین تیار کرو، بلڈنگاں بناؤ، عمارتیں بناؤ، دنیا سے گزر جاؤ بچوں کے لیے چھوڑ کے۔ ہم جیسا زندگی گزار رہی، ہماری زندگی ایسی ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ جو اللہ والوں کا دنیا میں وجود ہوا وہ دین محمدی کی حفاظت کے لیے ہوا۔ تو آج مجھے کہنے دیجئے انہی ولیوں میں سے ایک ولی ہے جن کو پیران پیر کہا جاتا ہے، جن کو امام الاولیاء کہا جاتا ہے، جن کو محی الدین کہا جاتا ہے۔ 500 صدی ہجری کا وقت آ گیا، حضور کی وفات ہو گئی، وصال ہو گیا حضور پاک علیہ السلام کا، 500 سال گزر گئے، اب دین محمدی کمزور ہو رہا تھا۔ کتابوں میں آتا ہے، پیران پیر ارشاد فرماتے ہیں، اب دین محمدی کمزور ہو گیا تھا، لوگوں میں کفر ایسے بڑھ گیا، شرک ایسے بڑھ گیا، نام کے مسلمان تھے لیکن احترام کچھ بھی نہیں تھا، مسلمان تو نام کے تھے لیکن اللہ کی محبت لوگوں میں نہیں تھی، لوگوں میں رشوت بڑھ گئی تھی، لوگوں میں خون ریزی بڑھ گئی تھی، جہاں کہیں یہ سید ہے تو مار دیا جا رہا تھا، قتل کر دیا جا رہا تھا، دین سے تو دور تھے، نبی کے بیٹوں کو قتل کر دیا جا رہا تھا، سیدوں کو مار دیا جا رہا تھا۔ ایسا دین محمدی میں کمزوری آ گئی، 500 صدی آئی، اب حضور پاک علیہ السلام کے دین کو بچانا ہے، اب اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ دین اسلام کی حفاظت ہوگی، تو اللہ نے دین محمدی کو بچانے کے لیے، اس کو پھر سے زندہ کرنے کے لیے غوث اعظم کو پیدا کیا، پیران پیر کو پیدا کیا۔ عزیزان محترم، یہ پیران پیر کون ہے صاحب؟ تو معلوم ہوا کہ خود غوث پاک سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے معمولی نہ سمجھو، میرا دادا امام حسن ہے تو میرا نانا امام حسین ہے، نجیب الطرفین کہا گیا آپ کو۔ والد محترم کی آل حضرت امام حسن سے جا کے لگتی ہے، امام حسن کی اولاد سے آتے ہیں، اور آپ کی والدہ حضرت امام حسین کی اولاد سے آتی ہے۔ پیران پیر کی زندگی کے گوشے پیش کرنے سے پہلے آپ کے والدین کا مقام مرتبہ کیا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اب تک آپ صرف پیران پیر سمجھ رہے تھے، لیکن ان کے والدین کے اندر کتنا کمال ہے وہ آپ کو نہیں معلوم۔ عزیزان محترم، پیران پیر پیدا کب ہوتا ہے؟ جب والدین میں کمال پیدا ہوتا ہے، والدین بھی وہ مقام اور مرتبے کے رہنا، پھر گھر میں پیران پیر پیدا ہوتا ہے۔ اب پیران پیر کا معاملہ اور ان کا مرتبہ کیا ہے؟ تو ان کے مرتبے اور ان کے مقام کو سمجھنے اور سننے سے پہلے آپ ان کے والدین کے بارے میں سمجھیے۔ حضرت پیران پیر کے والد محترم حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام حسن کی اولاد سے آتے ہیں، خوب اللہ کے بہت بڑے ولی، ریاضت مجاہدات کرنے والے، اپنے نفس سے جنگ کرنے والے، کئی دنوں تک جنگل اور بیابان میں اللہ کا ذکر کر کے شہر کی طرف لوٹ رہے تھے۔ ان کا مقام دیکھو اب پیران پیر کے والد محترم کا، آپ سنیں واقعہ، لیکن پھر سے ایک مرتبہ اپنے ایمان میں تازگی پیدا کرو سن کے۔ پیران پیر کے والد محترم ریاضت اور ابھی شادی نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں، جوان ہے، ریاضت اور مجاہدے میں مست و مگن ہے، اب بھوک پیاس سے پیٹ جو ہے مچل رہا ہے، اب بھوک کو برداشت کرتے ہوئے لوٹ رہے ہیں، اب 4-5 دن کا فاقہ ہے، خوب اللہ کی عبادت کر لیے، اب راستے سے نہر سے گزر رہے ہیں، تو اب دیکھے کہ نہر سے دوڑتا ہوا ایک سیب آ گیا، اب سیب دیکھتے ہی بھوک کا غلبہ زیادہ ہو گیا، ایک بھوکے کو جب کھانا دکھائی دے تو اس کی بھوک دوبالا ہو جاتی۔ اب حضرت پیران پیر کے والد محترم 4-5 دن سے بھوکے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، نفس سے جہاد کر رہے ہیں، نہر سے دوڑتا ہوا تیرتا ہوا ایک سیب دیکھ لیے، ادھر نہیں دیکھے ادھر نہیں دیکھے، سیب کے قریب گئے، سیب لیے کھا لیے۔ اب سیب کے لقمے جیسے ہی منہ میں جانا تھا کہ اچانک آپ کی عقل کھل گئی،
اور سوچنے لگے کہ یہ سیب اگر نہر سے آ رہا ہے اور جس درخت سے ٹوٹ کر گر کے میرے پاس آیا تو پتا چلا کہ شاید اس سیب کا کوئی مالک ہوگا۔ سیب دکھ گیا، کھا لیے، چھوڑ دینا تھا، لیکن سوچے کہ اگر سیب ہے تو سیب کا کوئی مالک ہوگا، لہذا میں بغیر اجازت کے سیب کھا لیا، اللہ میرے سے ناراض ہو جاتا۔ کسی کے بغیر اجازت کے چیز لے لینا اپنے اعمال پہ قفل لگا لینا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام فرمائے کہ بغیر اجازت کسی چیز کو استعمال کر لیا، چھین لیا، اور جب تک اس کی اجازت نہیں لیا اس وقت تک اس کے اعمال کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ کتنے بھی اچھے کام کر لو ثواب نہیں ملتا، کیوں؟ بغیر اجازت چھین لیا، استعمال کر لیا۔ اب پیرانے پیر کے والد محترم بھوک کی شدت بڑھ گئی، اب مرنے کی حالت کے قریب تھے کہ سیب کھا لیے، اور اچانک ذہن میں آیا کہ یہ سیب کا کوئی مالک ہوگا، لہذا سیب کس راستے سے آیا؟ اس راستے سے آیا جہاں سے تیر کے آ رہا تھا، وہی جہت سے آگے بڑھتے گئے، چلتے گئے، وہ پانی کی جھرنے جہاں سے آ رہی تھی وہاں پر دیکھے کہ ایک جھاڑ جس کے اوپر جو ہے سیب لٹکے ہوئے ہیں اور اس کا جھکاؤ وہ نہر کی طرف ہے، تو وہیں سے سیب ٹوٹ کر گرا اور میرے قریب آ گیا۔ سمجھ گئے کہ یہی سیب ہوگا جھاڑ کا، تو لہذا وہ باغ کے پاس گئے، باغ کے مالک کو ڈھونڈے۔ وہ مالک کون ہے باغ کے؟ تو حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسین کی اولاد سے آنے والے۔ اب ان کی خدمت میں گئے اور وہ بھی بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے ولی، اے فلاں بزرگ، میرے جو ہے میں راستے سے گزر رہا تھا اور نہر پر دوڑتا ہوا سیب دیکھا جو تیر کے میرے پاس آیا، میں کھا لیا، آپ کی اجازت نہیں لیا، لہذا مجھے معاف کر دیجئے، جو بھی قیمت ہوگی میں آپ کو دے دوں گا۔ وہ خود اللہ کے ولی تھے، ان کی پیشانی میں دیکھے حضرت ابو صالح کے پیرانے پیر کے والد کے، اور دیکھ کے پتہ کر لیے کہ یقیناً بہت بڑا اللہ کا ولی ہے۔ ایک سیب انجانا جو کھا لیا چھوڑ دینا تھا، لیکن وہ سیب کی قیمت کے لیے راستہ طے کر کے میرے پاس آیا، لہذا اس کو خالی نہیں چھوڑنا۔ تو پتہ کر لیے اور بولے کہ نہیں، اس کی قیمت نہیں لیتا، بس تم کو میرے چند شرطوں کو ماننا پڑے گا۔ اب حضرت ابو صالح بولے کہ پیسے لے لو، ہو جاتا کام، ایسا نہیں بولے، آپ کی ہر شرط کو ماننے کے لیے تیار ہوں، بس آپ میرے کو معاف کر دینا۔ تو حضرت ابو صالح بولے کہ ایک شرط پہلی یہ ہے کہ میرے باغ کی تم حفاظت کرنا۔ بولے کب تک کرنا؟ 10 سال تک تم میرے باغ کی حفاظت کرنا۔ اب حضرت ابو صالح یہ نہیں بولے کہ قیمت لے کے مسئلہ رفع دفع کر دو، ان کے اندر تقوی اتنا غالب تھا، اللہ کی خشیت اتنی غالب تھی، اگر زندگی کے 10 سال یہ نوکری میں جاتے ہیں اور اس پر اللہ راضی ہوتا ہے اور مجھے معافی ملتی ہے تو یہ بھی منظور ہے۔ اپنی جوانی کے 10 سال وہ باغ کی حفاظت کرنے میں لگا لیے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اگر چلا جاؤں گا وہ معاف نہیں کرے گا، باغ کا مالک تو اللہ ناراض ہوگا۔ سب کچھ تو برداشت ہے، لیکن اللہ کی ناراضگی ابو صالح کو برداشت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد 10 سال گزر گئے، حضرت عبداللہ سومعی کہنے لگے کہ کوئی باغ کا میٹھا پھل تو لے کر آؤ۔ تو وہ ایک پھل توڑے لا کے دے دیے، دینے کے بعد وہ پھل جو ہے پھیکا نکلا، تو پھل بازو میں رکھ کے بولے کہ تم کو 10 سال سے تم باغ کی خدمت کر رہی، کون سے درخت کا پھل میٹھا ہے تم کو یہ بھی نہیں معلوم؟ تو ابو صالح کہنے لگے آپ باغ کی حفاظت کرو، بولے پھل کھاؤ بول کے نہیں بولے۔ اللہ اللہ اللہ، اتنا تقوی، اتنی خشیت، 10 سال باغ کی حفاظت کرے، مالی بن کے رہے، لیکن ایک پھل نہیں کھائے میرے بھائی۔ اب اس کے بعد حضرت ابو صالح کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، تمہارا پہلی شرط تو تم پوری کر لیے، اب دوسری شرط ہے یہ پوری کرنا پڑے گا، اگر یہ کر لو گے تو پھر میں تم کو معاف کر لوں گا۔ کیا شرط ہے؟ جوانی کی عمر سے گزر رہے ہیں حضرت ابو صالح، اور عبداللہ سومعی کہنے لگے کہ میری دوسری شرط یہ ہے کہ تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنا پڑے گا۔ تو حضرت ابو صالح بولے کہ ٹھیک ہے، اگر تم یہ کرنے پر مجھے معاف کرتے ہو تو میں ایسا کر لوں گا، لیکن میری بیٹی میں چند عیب ہے۔ کیا عیب ہے؟ تو میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، تمہیں اندھی سے شادی کرنا پڑے گا۔ ابو صالح بولے منظور ہے۔ اور ایک عیب ہے۔ کیا عیب ہے؟ تو میری بیٹی کانوں سے سنتی نہیں، بہری ہے،
یہ دوسرا عیب ہے، ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، بس تم میرے کو معاف کر دو تاکہ اللہ میرے سے ناراض نہیں ہونا۔ اور تیسرا عیب سنو، ٹھیک ہے سنا دو۔ تو کہنے لگے میری بیٹی ہاتھوں سے لونجی ہے، ہاتھوں سے جو ہے اپاہج ہے، اسے جو ہے ہاتھ نہیں ہے اس کے۔ تو ابو صالح بولے منظور ہے، بس اللہ ناراض نہ ہو جائے، تم معاف کر دینا۔ اور چوتھا عیب سنو، بولے کیا عیب ہے؟ تو بیٹی میری پیروں سے چل نہیں سکتی، وہ معذور ہے، اپاہج ہے، اس کے پیر نہیں ہے، وہ لنگڑی ہے۔ تو حضرت ابو صالح بولے شادی کرنے کے بعد معاف کرو گے؟ معاف کروں گا، تو عیب نہیں دیکھوں گا، بس اللہ ناراض نہ ہو جائے، مجھے منظور ہے۔ کس کو منظور ہوتا میرے بھائی؟ جس کی آنکھیں نہ ہو، جس کے کان نہ ہو، جس کے ہاتھ نہ ہو، پیر نہ ہو، ایسی خاتون سے کوئی جوان مرد کیسے شادی کرے گا؟ لیکن ابو صالح نے کہا عیب نہیں دیکھوں گا، بس اللہ کی ذات دیکھوں گا، وہ خدا ناراض نہ ہو جائے، ہر عیب منظور ہے۔ اب حضرت ابو صالح حضرت عبداللہ سومئی کی لڑکی سے شادی کر لیے۔ اب شادی کرنے کے بعد جب بیوی کے حجرے میں داخل ہوئے، اب جیسے ہی قریب گئے تو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ جب کوئی انسان کسی خاتون کے پاس جو حسن و جمال کا پیکر ہو، جو خوبصورت ہو، جب دیکھتا ہے تو نگاہیں بدل جاتی ہے، دیکھتا ہے تو اس کی سوچ بدل جاتی ہے، کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ ایک بیوی کے پاس قریب گیا تو حضرت ابو صالح کے اندر خدا کی بارگاہ سے ملنے والی خیرات اتنی جوش مار رہی تھی، اللہ کا تقوی اتنا غالب تھا کہ جیسے ہی قریب گئے دیکھا کہ نہ اندھی ہے، نہ بہری ہے، نہ لونجی ہے، نہ لنگڑی ہے، اور حسن و جمال کا پیکر ہے۔ فوری دروازے سے باہر بھاگنے لگے، اتنے میں حضرت عبداللہ سومئی آ گئے۔ وہ لڑکی کے والد محترم جو حضرت امام حسین کے اولاد سے ہے آ گئے، وہ آ کے دیکھنے لگے، خوش ہو گئے کہ دیکھو میں اتنے عیب بتایا تھا، پھر بھی چاہتا تو کام ہو جاتا تھا، اندر رہ جاتا تھا، لیکن اللہ کا تقوی کتنا غالب ہے، اللہ کا ڈر۔ بھاگ کے آ گیا ابو صالح، خوش ہو، کہنے لگے کہ ابو صالح کہاں جا رہے ہو؟ تو ابو صالح نے کہا آپ جو کمرے میں مجھے بھیجے ہیں وہ کوئی اور خاتون ہے، یہ وہ خاتون نہیں ہے جو آپ نے کہا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ کی بیٹی گونگی ہے، وہ گونگی نہیں ہے۔ آپ نے کہا آپ کی بیٹی اندھی ہے، یہ تو دیکھتی ہے۔ آپ نے کہا آپ کی بیٹی کے ہاتھ نہیں ہے، اس کے ہاتھ ہے۔ آپ نے کہا آپ کی بیٹی لنگڑی ہے، اس کے پیر ہے، لہذا میں کوئی غلط کمرے میں داخل ہو گیا۔ ابو صالح کی باتیں سن کر عبداللہ سومئی بولے غلط کمرے میں داخل نہیں ہو، وہی میری بیٹی ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ سومئی بچی کے باپ نے کہا کہ بیٹے غور سے سنو، میں نے کہا میری بیٹی اندھی ہے، وہ یقیناً اندھی ہے، اسی لیے کہا ہوں کہ کسی غیر محرم کی طرف آج تک وہ نظر اٹھا کر دیکھی نہیں۔ اے اے میں نے کہا میری بیٹی گونگی ہے، اسی لیے کہا کہ کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی بات اس نے اپنی زبان سے نہیں نکالی جس میں اللہ ناراض ہوتا ہو۔ میں نے کہا میری بیٹی لونجی ہے، ہاتھ نہیں ہے، اسی لیے کہا کہ کوئی غلط کام ان ہاتھوں سے میری بیٹی انجام نہیں دی۔ میں نے کہا بیٹی لنگڑی ہے، وہ یقیناً لنگڑی ہے، پیر نہیں ہے، اسی لیے کہا کہ ان پیروں سے کبھی اس راستے کی طرف نہیں چلی جس میں اللہ کی ناراضگی ہو، کوئی گناہ کی طرف قدم کو اس نے اٹھایا نہیں ہے۔ حضرت ابو صالح خوش ہو گئے اور اپنے بیوی کے قریب چلے گئے۔ عزیزان محترم، کیا پتہ چلا؟ یہ ایسا تقوی، ایسا زہد حضرت پیران پیر کے والد ماجد کے پاس تھا، اتنا زہد اور تقوی کا پیکر تھے۔ تو ان کی ماں بھی ایسی تھی کہ جو حضرت امام حسین کی اولاد سے آتی ہے، اور ان کا یہ حال ہے کہ اپنی زندگی میں کبھی وہ کوئی گناہ نہیں کری۔ قرآن فرماتا ہے مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر ایسے ہیں جو ملے ہوئے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، ان دو سمندروں کے بیچ میں ایک پردہ ہے، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اس میں سے مرجان اور موتی نکلتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا؟ ایک سمندر پیران پیر کے والد ہے اور ایک سمندر ان کی والدہ ہے، یہ دو سمندر جب مل گئے تو ان سے لؤلؤ اور مرجان نکلے جو پیران پیر کی شکل بن گئی۔
پیران پیر کی ذات وجود میں آئی۔ اجی یہ دو خدا بندے تعالیٰ کے نیک بندوں کا جب وصال ہوا، جب ان کا ملاپ ہوا، تو ان کی اولاد یقیناً ولیوں کی سردار ہوگی، ان کی اولاد یقیناً ولایت کی امام ہوگی۔ عزیزان محترم، جب پیران پیر دنیا میں پیدا ہوئے تو پیران پیر کی ولادت سے پہلے آپ کے والد فرماتے ہیں ابو صالح کہ جب میرا لڑکا میرے گھر پیدا ہونے والا تھا تو میں خواب میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ میرے گھر حضور پاک علیہ السلام جلوہ گر ہو گئے۔ میں نے رات میں دیکھا کہ تمام نبیوں کے سردار سوار ہو کر غلام کے گھر آ رہے ہیں، پیچھے نبیوں کا ہجوم ہے، یہ سردار بن کر آ رہے ہیں۔ تمام صحابہ، تابعین، تمام آدم سے لے کر صبح قیامت تک کے سارے اولیاء اللہ میرے گھر میں آ گئے، اور سامنے محمد عربی ہے اور آ کر کہہ رہے ہیں حضور کہ ابو صالح مبارک ہو تجھے، اے ابو صالح تجھے مبارک ہو، تیرے گھر میرا بیٹا پیدا ہونے والا ہے، تیرے گھر میرا چراغ پیدا ہونے والا ہے۔ ابو صالح جاننا چاہتے ہو وہ چراغ کی شان کیا ہے؟ ابو صالح وہ چراغ کا معاملہ کیا ہے؟ وہ خدا کا بھی محبوب ہے، وہ محمد کا بھی محبوب ہے۔ ہر مرغ جب بانگ دیتی ہے تو چپ ہو جاتی ہے، لیکن میرا بیٹا جب ولایت کا اعلان کرے گا، ہر ولی کی ولایت چل کر رک جاتی ہے، لیکن میرے بیٹے کی ولایت صبح قیامت تک چلتی رہے۔ یہ میرے بیٹے کی شان ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا بیٹا ایک زمانے میں اعلان کرے گا قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ اس کا قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہوگا، اور جب وہ اعلان کرے گا تو اس اعلان کو اللہ صبح قیامت تک باقی رکھے گا۔ یہ حضور پاک علیہ السلام نے پیران پیر کی بشارت دی، اور آپ فرماتے ہیں کہ جس رات میں پیدا ہوا تو پورے شہر جیلان میں 1100 بچے پیدا ہوئے، کوئی بیٹی پیدا نہیں ہوئی، پورے لڑکے پیدا ہوئے۔ اللہ سب کو لڑکے پیدا کیا گھر میں، ہر حاملہ عورت کو، اور جتنے لڑکے پیدا ہوئے تعداد 1100 کی بتائی گئی، ہر لڑکے کو اللہ ولی بنا کر پیدا کیا۔ ہر 1100 میں ہر لڑکے کو اللہ جو ہے اس زمانے میں پیران پیر کے ساتھ جو ہے ولی بنا کر پیدا کیا۔ یہ ہمارے پیران پیر کی شان ہے میرے بھائی۔ اب پیران پیر رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں دین کو زندگی کیسے ملی ان سے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں راستے سے گزر رہا تھا، بغداد کی طرف آ رہا تھا، کہیں سفر کر کے لوٹ کے بغداد آ رہا تھا، تو میں کیا دیکھا کہ ایک انسان جس کے جسم پہ کپڑے نہیں ہیں، ایک انسان جس کے جسم پر کپڑے نہیں ہیں، اس کی حالت زار ہو گئی، بالکل مرنے کے قریب آ گیا۔ اب آنے کے بعد میں اس کے قریب گیا تاکہ اس کو اٹھاؤں، اس کو کپڑے پہناؤں۔ جب اس کے قریب گیا اس کو ایسا چھونا تھا کہ وہ حساس بساس ہو کے کھڑا ہو گیا، وہ خوب حساس بساس ہو کے کھڑا ہو گیا۔ اب میں تعجب ہو گیا کہ ابھی اس کی حالت مرنے کے قریب تھی، یہ کمزور تھا، یہ زار والی حالت ہو گئی، اب یہ ایسا کیسا حساس بساس ہو گیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ یا عبد القادر انا دین الاسلام، اے عبد القادر میں دین اسلام ہوں، میری حالت مرنے کے قریب تھی، لیکن تم دنیا میں اللہ تم کو پیدا کیا اور مجھے زندگی عطا فرما دیا۔ پھر وہ دین اسلام نے کہا انت محی الدین، اے عبد القادر تم دین کو زندہ کرنے والے ہو۔ تو عزیزان محترم، جب حضرت عبد القادر جیلانی اپنے شہر میں جہاں جہاں جانے لگے، اب لوگ ان کو عبد القادر نہیں بولنے لگے، محی الدین بولنے لگے۔ تو اللہ رب العزت اولیاء اللہ کے ذریعے سے دین اسلام کو زندگی عطا فرماتا ہے۔ ایک زمانے تک لوگ جب گزرتے ہیں تو لوگوں میں دین کے اندر کمزوری آ جاتی، لوگوں کی دینداری کم ہوتے رہتی، دینی معاملات میں جو ہے ان کو معلوم نہیں ہوتا، گناہوں کی طرف آمادہ ہو جاتے، تو اس وقت اللہ ایسے ولیوں کو پیدا کرتا جن کے ذریعے سے اللہ دین کو غلبہ عطا فرماتا، دین میں مضبوطی عطا فرماتا۔ عزیزان محترم، اور ایک بات کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔
پیران پیر رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ کا مقام اتنا اعلیٰ اور اتنا بلند ہے کہ آپ فرماتے ہیں آپ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے 250 سالہ ہجری میں، آپ کے پیدا ہونے سے 250 سال پہلے حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی کا دور تھا، زمانہ تھا۔ جنید بغدادی جو ہے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے جمعے کے دن، تو تمام مریدین بیٹھ کے جمعہ سن رہے ہیں، خطبہ سن رہے ہیں۔ اچانک خطبہ دیتے دیتے حضرت جنید بغدادی خاموش ہو گئے۔ اب مریدین دیکھے، اب امام صاحب خاموش ہو گئے تو اب کیسا دیکھتے کیا ہوا کی بلکہ اب مریدین بھی جو ہے حضرت جنید بغدادی پیر صاحب کو دیکھ رہے کیا ہوا، اچانک خاموش ہو گئے۔ خیر تو ہے، اب خاموش ہوتے ہی کیا کرے، اپنے سر کو جھکا لیے اور جھکا کر کہنے لگے قدمہ علی رقبتی۔ مرید پریشان ہو گئے، اب تک یہ جملہ نہیں بولے، اب کئی کو بولے جملہ۔ اب اس کے بعد جو ہے خطبہ پورا کر لیے، نماز پڑھ لینے کے بعد اب خلاف عادت کام ہوا، تو اب مریدین پوچھنے لگے کہ حضرت معافی چاہتے ہیں، اب تک جمعے میں ایسا معاملہ نہیں دیکھے، آج آپ خاموش ہو گئے، سر جھکا لیے اور ایک لفظ بولے اپنے زبان سے، کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی کہنے لگے کہ اچھا سوال کیا تم نے، میں جب خطبہ دے رہا تھا تو میرے اور خدا کے درمیان جو حجابات ہیں، جو پردے ہیں، وہ ہٹ گئے، میں اللہ کے قرب میں پہنچ گیا۔ اب اللہ کے قرب میں پہنچ گیا تو میں نے اللہ سے پوچھا مولا بتا تیری رضا کیا ہے؟ تو اللہ کی بارگاہ سے جواب آیا، اللہ کہنے لگا کہ اے جنید، ایک زمانہ ایسا آئے گا تمہارے جانے کے بعد، 250 سال کے بعد، 500 صدی ہجری میں ہم نبی کے بیٹے کو دنیا میں بھیجیں گے جس کا نام عبد القادر ہوگا۔ وہ خدا کے حکم سے اعلان کرے گا کہ اس کے قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہوں گے، اور اس کا حکم سن کر جو جو اپنی گردنوں کو جھکائے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا، اور جو گردن خم نہیں کرے گا وہ خدا کی بارگاہ کا مردود ٹھہرایا جائے گا۔ تو حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ مولا میں جنید وہ بزرگ سے 250 سال پہلے کا بزرگ ہوں، لیکن اے اللہ وہ اعلان 250 سال بعد میں کرے گا، جنید ابھی سر کو جھکا دے گا۔ قدمہ علی رقبتی، مولا وہ عبد القادر پیدا بعد میں ہوگا، جنید گردن پہلے جھکائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ حضرت عبد القادر جیلانی کا مقام اور ان کا مرتبہ ہے۔ 500 صدی ہجری کے بزرگ ہیں اور 5ویں پشت کے بزرگ ہیں حضرت جنید بغدادی سرکار۔ اور جب یہ بیٹا امام حسن کا پیدا ہوا جیلان میں، اور بغداد میں اللہ کے حکم سے اعلان کیا قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، لوگوں میرے یہ قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہوں گے، تو خراسان کی پہاڑی پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہے تھے حضرت معین الدین چشتی، حضرت امام حسین کی اولاد سے پیدا ہونے والے، اجمیر کے راجہ، دکن کی سلطنت، ہندوستان کی بادشاہت جن کے قبضے میں ہے، وہ خراسان کی پہاڑی پہ بیٹھ کے اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اور جیلان میں بیٹھ کے محی الدین عبد القادر اعلان کر دیے، تو کشف کے ذریعے سے حضرت خواجہ اجمیری کے کانوں کو وہ الفاظ سنائی دیے گئے کہ حضرت عبد القادر نے اللہ کے حکم سے اعلان کیا ہے، تو ہر ولی جو ماں کے پیٹ میں تھے، جو باپ کی پیٹوں میں تھے، اور جو پیدا ہوئے تھے، جو مر کے قبر میں دفن ہو گئے تھے، اور جو صبح قیامت تک پیدا ہوں گے، جو ہو گئے تھے، سب لوگوں نے کہا کہ ان کا قدم ہماری گردنوں پر ہے، لیکن معین الدین چشتی، خواجہ اجمیری جب یہ سنے تو اپنے آپ کو جھکا دیے اور کہنے لگے یا عبد القادر قدماک علی رقبتی وراسی وعینی، تمہارا قدم نہ معین الدین کی گردن پر ہے بلکہ اس کے سر پر بھی ہے، اس کی آنکھوں کی پتلیوں پر بھی ہے۔
اب یہ کہنا تھا کہ یہ جملہ اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ ہر ولی خالی گردن جھکایا تھا، انہوں خدم کو آنکھوں پہ بھی مانے، سر پہ بھی مانے۔ اب اللہ کو وہ جملہ اتنا پسند آیا گیا کہ حضرت پیران پیر کشف کے ذریعے سے وہ جملہ سن لیے، اور سنتے ہی کہنے لگے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا اچھا ادب کیا ہے معین الدین چشتی غیاث الدین کے بیٹے نے۔ اب میں دیکھ رہا ہوں اس کے یہ جملے اللہ کی بارگاہ میں اتنے قبول ہو گئے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، اس کا میرا اچھا ادب کرنے کی وجہ سے اللہ اس کو ہندوستان کا بادشاہ بنائے۔ تو پتہ کیا چلا؟ معین الدین خواجہ اجمیری کو ہندوستان کی بادشاہت ملی، ہندوستان کی سلطنت ملی۔ کس لیے ملی؟ عبادت کی وجہ سے نہیں، روزے کی وجہ سے نہیں، طہارت تقوی کی وجہ سے نہیں، ولی تو تھے، بادشاہت پیران پیر کے ادب کی وجہ سے ملی۔ یہ مقام مرتبہ ہے حضرت معین الدین چشتی کا۔ پھر ایک مقام معاملہ کیا ہوا، بات ختم ہو گئی، لیکن ایک ایکسٹرا بات بتاتا ہوں آپ کو۔ ہم پر معین الدین چشتی کا کتنا کرم ہے پیران پیر کا، کہ معین الدین چشتی پیران پیر کی بارگاہ میں آ کے کیا بولے؟ حضرت مجھے عراق کی بادشاہت چاہیے، ہندوستان کی نہیں چاہیے۔ تو پیران پیر کیا بولے؟ وہ تو احمد کبیر رفاعی کو دے دی گئی، لہذا تم کو ہندوستان ہی جانا پڑتا۔ تو پیران پیر کے بولنے کی وجہ سے پھر پلٹ کے جو ہے ہندوستان کو آئے معین الدین چشتی، نہیں تو عراق کی بادشاہت چاہ رہے تھے۔ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ اتنے جلالی بزرگ ہیں، اگر وہ ہندوستان کو آتے تھے تو آج جو ہے وہ معاملہ نہیں ہوتا تھا جو معین الدین چشتی کا ہے۔ وہ بھی جلال والے بزرگ، یہ جمال والے بزرگ۔ تو ہمارے کو جو ہے یہ جو جمال مل گیا یہ معین الدین چشتی کی دین ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ معاملہ اور مقام ہے پیران پیر کا، ان کا ادب کرے تو لوگوں کو ولایت بھی ملی، بادشاہت بھی ملی۔ آج ہندوستان میں معین الدین چشتی کے جو گیت گائے جا رہے ہیں یہ پیران پیر کی بدولت ہے۔ آج ان کا جو فیضان اور کرم ہم غلاموں پر ہے یہ پیران پیر کی بدولت ہے۔ عزیزان محترم، وقت ختم ہو گیا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ نیک عمل کی توفیق عطا کرے، ہم تمام کو غوث والا، غریب نواز سرکار والا، تمام ولیوں والا بنائے، اور ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ تک رسائی فرمائے، اور اللہ رب العزت کے غلاموں میں، ان کے کامل بندوں میں ہمارا نام شامل فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔